ہماری پوری فیملی میں میرے سے پہلے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں. آپ کی سکلز کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل چینل کو ریپرزینٹ کر سکیں. ایک چیز یاد رکھیں, جرنلزم میں بھی اور ویسے بھی, دیر آر نو شارٹ کٹس ان یور لائف. آج کا جو جرنلزم ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم 90% تو ہے ہی نہیں. میڈیا چینلز نہیں ہیں, وہ پبلک ریلیشنز کی کمپنیز ہیں. تو وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا کلائنٹ رکھا ہوا ہے تو ان کو سرو کر رہے ہیں. ڈگری کرتے ہیں تو وہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈگری کون سی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. یہی نہیں سمجھ آتی کہ بھئی ہم 2 سال لگا رہے ہیں, 4 سال لگا رہے ہیں, تو کیوں لگا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کرنٹلی پریزیڈنٹ ہیں JNN جہان نیوز نیٹ ورک کینیڈا کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار مارننگ شوز اور پرائم ٹائم شوز کر چکے ہیں. PTV کے ساتھ منسلک رہے بہت عرصہ, PTV, ARY, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ CNN پہ بھی کام کر چکے ہیں. اب تک ان کے 10,000 گھنٹوں سے زیادہ ایئر ٹائم ہے اور ہزاروں سے زیادہ آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے. ہم آج ان سے جانیں گے کہ جو ان کا میڈیا کی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں جو ہمارے میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایز اے سینئر جرنلسٹ پاکستان کے مسائل کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں اور بطور جرنلسٹ میس کام کے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دیتے ہیں. آئیے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسرار کسانہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اسپیشلی. سر, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بے شمار TV چینلز میں بطور اینکر بھی کام کر چکے ہیں اور آپ کا ایک میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ کئی برسوں کا تعلق ہے. تو سر, میڈیا کی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ کب ڈیولپ ہوا تھا اور کب آپ نے سوچا تھا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے, پرنٹ میں بھی, الیکٹرانک میں بھی, اور اس فیلڈ میں جا کے سرو کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو علی آپ کا بہت بہت شکریہ, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ, اور قاسم علی شاہ صاحب کا خود بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو جب میں یونیورسٹی میں تھا, قائدین یونیورسٹی میں, تو اس وقت ہی میں نے اپنے اندر محسوس کیا ایک ارج کو کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے, مجھے کچھ ایشوز کے اوپر بولنا چاہیے. تو میں نے اس وقت پھر دا مسلم میں ایک اخبار نکلتا تھا اسلام آباد سے, اس میں لکھنا شروع کر دیا تھا. لیٹر ٹو دی ایڈیٹر سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا. آپ-ایڈ پیج پہ لکھنا شروع کر دیا. اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد جب میں لاہور آیا تو پھر میں نے باقاعدہ طور پر دا فرنٹیئر پوسٹ جو انگلش اخبار تھا ادھر سے شروع کیا, اور پھر 2 سال کے بعد میں نے دا نیوز جب نکل رہا تھا اس کے بعد اس کو بھی جوائن کر لیا. یہ میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے کوئی اس وقت کچھ فورم نظر نہیں آتا, تو اس وقت یوٹیوب تو وغیرہ تو تھی نہیں. بالکل ایسے. تو میرے لیے سب سے بڑا یہی ایک ٹول تھا کہ جس کو میں یوز کروں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں مختلف ایشوز کے اوپر. صحیح. تو دیٹ از ہاؤ آئی ایکچولی چوز جرنلزم, کیونکہ جرنلزم میں مجھے لگتا تھا کہ میں اگر جاؤں گا تو میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس سوسائٹی کے لیے, سوائے اس کے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہوں اور کڑھتا رہوں. تو میں نے سوچا کہ اس کڑھنے کو میں ٹرانسلیٹ کروں انٹو مائی رائٹنگس, تو وہ پھر میں نے جرنلزم آپٹ کیا. جی سر, آپ نے پھر اپنی رائٹنگس کی نوک پلک کس طرح سنواری, کس استاد سے آپ نے گائیڈنس لی؟ کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے والدین جرنلزم میں ہوتے ہیں وہ لوگ آگے رائٹنگ کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ نے اس میں کس سے گائیڈنس لی؟ اس میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ہماری پوری فیملی میں میرے سے پہلے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں. جی سر. جو میں استاد جس کو سمجھتا ہوں وہ میرے والد صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ جتنی دیر بھی ہمارے ساتھ رہے وہ ہی میرے استاد تھے. انہی کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے جو کچھ سیکھا, انگلش بھی, اردو بھی, ایون تھوڑی بہت فارسی بھی اور عربی بھی. تو انہوں نے جو بنیاد بنائی اسی بنیاد پہ آج تک میں چل رہا ہوں. تو اس لیے بنیاد بہت ضروری ہوا کرتی ہے. سر, اگر ہم میڈیا کی فیلڈ کی بات کریں, اسپیشلی پرنٹ میڈیا بھی ہے لیکن الیکٹرانک جو ہے اس کی, اور اب ڈیجیٹل بھی آ گیا, آپ ماشاءاللہ یہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج میڈیا کی فیلڈ کا کیا ہے؟ جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ کس طرح سے اپنی ان پٹ دیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو چیز ہے کہ آپ کی اسکل, آپ کی اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے.
آپ کی اسکلز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل چینل کو ریپرزینٹ کر سکیں اپنے آپ کو. اور وہ کیسے ہوں گی؟ وہ محنت سے ہوتی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں جرنلزم میں بھی اور ویسے بھی, دیر آر نو شارٹ کٹس ان یور لائف. شارٹ کٹس کے چکر میں پڑیں گے تو اتنی ہی جلدی آپ پھر نیچے بھی گریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جرنلزم میں تو خاص طور پہ جن لوگوں نے اینکر بننا ہے فار ایگزامپل, ان کو پریکٹیکل جرنلزم کرنا بہت ضروری ہے ان کے لیے. اور اسپیشلی جب میں پریکٹیکل جرنلزم کی بات کرتا ہوں تو میں رپورٹنگ کی بات کرتا ہوں. یعنی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف اسمبلیز کیسے فنکشن کرتی ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں, وہ کورٹس میں جائیں اس کی کوریج کریں, ان کو پتہ چلے کورٹس کیسے فنکشن کرتے ہیں. اب ہم نے جب یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں تو ہمیں پھر اب مشکل نہیں پیش آتی کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے. ہم کئی دفعہ خبر سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ پیراشوٹ کرتے ہیں, جو اوپر سے آ جاتے ہیں کسی سفارش کے تحت یا کسی بھی ریزن پہ, وہ پریکٹیکل جرنلزم نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو پتہ نہیں چلتا. تو میرا خیال ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سکلز بہتر کریں, محنت کریں اور پھر آگے آئیں. اس میں کمپٹیشن جتنا بھی ہو وہ آپ کو فیس کرنا چاہیے, وہ کر لیں. سر آپ نے ایک طویل عرصہ بڑی اچھی پوسٹ پہ جو ہے وہ پی ٹی وی میں بھی کام کیا اور وہاں پہ بھی آپ کا ایک تجربہ رہا. اس کے بعد پھر اب آپ کینیڈا میں کام کریں, JNN کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ڈفرینس آپ کو محسوس ہوتا ہے یہاں کی جب آپ تھے تب آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے تھے, اور وہاں کے کیا مسائل ہیں اور یہاں کے کیا مسائل ہیں؟ اگر کمپیریزن ایک کیا جائے ڈرا, تو کیا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہمارے جرنلزم میں اور وہاں کے جرنلزم میں بہت فرق ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ اس طرح, جیسے میں نے کہا نا کہ ہم لوگ محنت اس طرح نہیں کرتے ہیں. پھر ہمارا پروفیشنلزم جو ہے وہ بہت نیچے ہے. ہم لوگ جب باہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا پروفیشنلزم, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایون میں نے CNN پہ بھی کام کیا ہوا ہے, تو CNN پہ بھی اب اگر وہ کرسٹیان امانپور بھی انٹرویو کر رہی ہے تو وہ پہلے اپنے سارے کویسچنز لکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو وہ ہر چیز کو پہلے تیار کرتے ہیں, لکھتے ہیں, پھر اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیسے کرنا ہے. پھر اس سوال کو بھی زیادہ سے زیادہ بریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں جو اس کی جو پنچ ہے, پنچ لائن اچھی نکلے, اس میں سے اچھا وہ ڈلیور ہو سکے. ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے. تو یہ پروفیشنلزم کا بہت بڑا فرق ہے. پھر ظاہر ہے آڈینس کا بہت بڑا فرق ہے, ہمارے اور ان کے آڈینس میں فرق ہے. مارکیٹس کا بہت فرق ہے, سیلریز کا بہت فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہمارا جرنلزم, خاص طور پہ آج کا جو جرنلزم ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم 90% تو ہے ہی نہیں. اب تو پبلک ریلیشننگ ہو رہی ہے. اب تو جو میجر چینلز ہیں وہ اب میڈیا چینلز نہیں ہیں, وہ پبلک ریلیشنز کی کمپنیز ہیں. تو وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا کلائنٹ رکھا ہوا ہے تو ان کو سرو کر رہے ہیں. سر سوشل ایشوز سیم ہے وہاں کے اور یہاں کے, یا اس میں بھی کوئی ڈفرینس ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, بہت سوشل ایشوز پہ لکھا جاتا ہے وہاں پہ, بلکہ زیادہ سوشل ایشوز پہ لکھا جاتا ہے. پالیٹکس وہاں پہ ہوتی ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے. ہماری تو ہر طرف پالیٹکس ہے نا. بالکل اس طرح نہیں ہے وہاں پہ. اور دوسری بات, وہاں پہ اسپیشلائزڈ بیٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کورٹ کا رپورٹر ہے تو اس نے کورٹ کے حساب سے کوئی ڈگری لی ہوگی. اس نے ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ایڈیٹر نے کہا جیسے جی تسی کل تم کورٹ شروع کر دو, تو اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ بیسیکلی اسپیشلائزڈ ایک جرنلزم ہوتا ہے. اور سوشل ایشوز پہ تو وہاں پہ بہت لکھا جاتا ہے, یہاں پہ اتنا نہیں لکھا جاتا. فار ایگزامپل وہاں پہ سوشل ایشوز کے اوپر بولنے والے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے اسپیشلائز کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں, ان کے اپنے شوز ہوتے ہیں. کوئی اگر کہیں فار ایگزامپل لگے ایک کہیں پہ مرڈر ہو گیا تو اس کے اوپر وہ کئی سال جو ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے رہیں گے, اس کی پوری ایک ایک چیز ڈھونڈ کے لائیں گے, مائنیوٹس ڈیٹیلز تک جائیں گے. ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے. بہت فرق ہے پروفیشنلزم کا اور ہمارا اور ان کے درمیان. سر میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اسپرچویلٹی میں بھی کافی انٹرسٹ ہے, تو اس فیلڈ میں یا اس طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے آیا؟ اسپرچویلٹی تو ایسا سچ میں نہیں کہوں گا, دین کی طرف میرا رجحان شروع سے ہی تھا. وہ بھی اس کی بھی وجہ میرے پیرنٹس تھے اور میرے والد صاحب بالخصوص. انہوں نے ایک جو بنیاد بنائی اس کی وجہ سے ایک دینی بیک گراؤنڈ میرا تھا اور ہے. اس کی وجہ سے پھر جو بھی ایک سلسلہ چلتا رہا اس میں مختلف مراحل آتے رہے. اور جو خصوصی طور پہ جو آپ نے اسپرچویلٹی کا ذکر کیا تو اس میں مجھے یاد ہے کہ 20 جولائی 2008 کو میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہمارے استاد جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے. اور
ان کے ساتھ پھر ایک سلسلہ دیر تک چلتا رہا, ابھی بھی چل رہا ہے, اور ان سے ہم نے سیکھا, بہت کچھ سیکھا اسپریچولیٹی کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے کیا. اور ہم لوگ نارملی کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ بالکل ایک مفروضہ ہے. نارملی ہم یہی دیکھتے ہیں, ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا, وہ ہمیں بے ایمانی کرنے سے نہیں روکتا, کیونکہ اس کو ہم نے صرف ایک مفروضہ بنایا ہوا ہے. تو ایک لیونگ گاڈ کو کیسے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو کیسے فالو کرنا ہے, تو یہ پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا, اور اس کو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کا ذکر سے, اور پھر اپنی زندگی میں ایک اعتدال کا جو ایک پہلو ہے اس کو پیدا کرنے سے, کیونکہ اعتدال سب سے بڑی صفت ہے جو بھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیر الامور اوسطھا, کہ بہترین راستہ وہ ہے جو کہ درمیانی راستہ ہے. بالکل ایسا. تو وہ آپ اگر فالو کر لیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے سیکھیں, اور بیسیکلی تو زندگی کا مقصد بھی یہی ہے نا, ایک چھوٹی سی زندگی ہے, یہ ہم نے کیسے گزارنی ہے, اسی کی بنیاد پر ہمیں آگے والا رزلٹ ملنا ہے, اور اگر ہم اس زندگی کو بہتر بنا لیں گے تو ہماری اگلی زندگی بہتر ہو جائے گی. سر عمومی طور پہ جب بندہ کسی کو فالو کرتا ہے تو وہ اس سے انسپائر ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کی کون سی ایسی خاص کوالٹی ہے؟ ویسے تو ان کی کتابیں ہیں, ان کے لیکچرز ہیں, میں نے بھی بہت انہیں پڑھا ہوا ہے, سنا بھی ہوا ہے. سر کوئی خاص چیز, کیونکہ آپ بہت قریب رہے ہیں ان کے, آپ جانتے بھی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جس سے بندہ پرسنلی بہت انسپائر ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں جو نارملسی ہے وہ ان کی میری نظر میں بہت بڑی کوالٹی ہے, کہ وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. اور ان میں نے دیکھا ہے کہ کوئی جس میں نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز ہمارے جو خاص طور پہ آج کل ریلیجس اسکالرز ہیں, ان میں بڑا پھوں پھاں اور ادھر ادھر اور بڑا لاؤ لشکر اور اس طرح کی چیزیں, وہ ان چیزوں سے بڑے اوپر ہیں. اور دوسرا ان کا ظرف میں نے دیکھا کہ بہت ظرف ہے, ان کا بڑے عالی ظرف انسان ہے, اور دوستوں کے دوست ہیں. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک ان کا کوئی دوست ان سے چھوٹا نہیں ہے. تو بڑی اچھی ان کی عادتیں ہیں, دوستوں کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی دوستی اسی طرح ہی نبھا رہے ہیں پچھلے 60-70 سال سے, اور بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی نبھاتے ہیں. سر اس میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ اکثر تسبیح پڑھنے کے لیے دیتے ہیں لوگوں کو, تو سر اس کا امپیکٹ آپ نے اپنی لائف میں کتنا محسوس کیا ہے, اور جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں کیا وہ پھر کنٹینیوسلی اس چیز کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں؟ یہ دونوں کویسچنز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کیا دیکھا. بیسیکلی میں شروع سے نا ایک چیز سوچتا ہوتا تھا کہ مجھے نا ایک چیز سے بڑی شروع سے کوفت ہوتی تھی, ون سائیڈڈ ریلیشن شپ. وہ ہر ایک کو ہونی بھی چاہیے. تو میں کہتا تھا کہ میرا خدا کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم, بالکل ٹھیک ہے نا, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو وہ کیا تھا, وہ ٹو وے ٹریفک تھی نا. تو میں نے کہا بس اس کا تو بہترین طریقہ مجھے مل گیا کہ میں اگر اس کو یاد کر لوں تو مجھے یاد کرے گا, اور اس نے کہا ہے کہ اس سے بہتر محفل میں کروں گا. تو ایک تو یہ بات ہے. جہاں تک امپیکٹ کا تعلق ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کو یاد کریں اور آپ کی زندگی میں فرق نہ پڑے. سر آج کل کے دور میں اگر کوئی کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے, ہماری یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, وہ بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ لیڈرز بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں, اور فالوورز کو بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز پہ اس لیڈر کو فالو کریں. تو سر 2-3 کوالٹیز ایسی آپ کے لیڈر میں یا آپ کے ٹیچر میں کون سی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو فالو کریں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے یا ٹیچر ہے, کوئی بھی ہے, وہ کتنا نارمل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اعتدال کتنا ہے, وہ اس کو غصہ کتنا آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو غصہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پیشنس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ٹیچر کو پرفیکٹ نہ سمجھیں. کوئی پرفیکٹ ہو نہیں سکتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ دیکھیں میں نے اس کی بات سنی تھی, اس کو فالو کرنا شروع کیا تھا تو اس نے تو یہ کر دیا. بھئی آپ نے اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کسی کو آپٹ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ہر بات ہی اس کی ماننی ہے. صحیح, مقلد نہ بنے نا آپ. اپنی آنکھیں, وہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ٹھیک ہے نا, آپ ٹرسٹ کریں لیکن آنکھیں کھول کے کریں. اور بلکہ پروفیسر صاحب کے الفاظ میں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف رکھیں, کہ اپنا جو ڈس بلیف والی آنکھ ہے
وہ آپ کھول کے رکھیں تاکہ جب بھی کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی بات نظر آئے تو آپ کے اندر سے آپ کو آواز آئے کہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ استاد اصل میں تو وہی ہیں, سب سے بڑا استاد خود اللہ تعالیٰ ہے, اور اس کے بعد ہمارے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد جو بھی ہے وہ امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ڈونٹ لک فار پرفیکشنس, کیونکہ دس ورلڈ از ناٹ ڈیزائن ٹو بی اے پرفیکٹ ورلڈ. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ اینی ٹیچر, اینی ہیومنلی پاسبل جو وہ اس کی جو بات آتے ہیں اس میں خطائیں بھی ہوں گی, اس میں لغزشیں بھی ہوں گی, اور ان کو اسی طرح ہی لیں جس طرح کے کام انسان میں ہوتی ہیں. سر کینیڈا میں ابھی آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں کرنٹلی, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ میں جی کینیڈا میں ایک اومنی ٹیلی ویژن ہے کینیڈا کا جو ملٹی کلچرل چینل ہے, اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کلچرز ہیں, جو لوگ وہاں پہ مختلف ملکوں سے گئے ہوئے ہیں, ان کی جو لینگویجز ہیں ان کے لینگویجز اور کلچرز کو پریزرو کیا جائے. تو وہاں پہ ایک چینل پہ مختلف لینگویجز کے شوز ہوتے ہیں, اس میں اردو کا شو نہیں تھا. تو جب میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں. تو وہ لکیلی ایک پاکستان کے لیے بھی ایک موقع تھا, میرے لیے پرسنلی بھی ایک اچھی اپرچونٹی تھی. تو وہ پھر ہم نے وہاں پہ شروع کیا, اور الحمدللہ یہ پہلا پاکستانی نیوز شو ہے جو کہ پچھلے 6-7 سال سے ریگولرلی ویکلی بیسس پہ پورے کینیڈا میں چل رہا ہے. سر آپ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے اخوت کے ساتھ اٹیچ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ونڈرفل. اخوت جب بن رہی تھی تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم اس وقت سے ان کے ساتھ مل گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم شروع میں مختلف لوگوں سے ملتے تھے, بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس اکٹھے گئے تاکہ ہم ٹو پٹ دا ورڈ اکراس ان کو بتائیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم اخوت کے ساتھ ہیں. میں کینیڈا میں ہوتے ہوئے بھی اخوت کینیڈا کا بھی ساتھ بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک گلوبل فنڈ ریزر کیا ہے 2-4 ہفتے پہلے, اس میں بھی ہم نے کافی بڑی رقم جو ہے وہ ریز کی, اور الحمدللہ اس وقت اخوت جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے. اور اس پلیٹ فارم سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اس کام میں مصروف عمل ہیں ان کا ساتھ دیجئے, ان کی مدد کیجئے, تاکہ آپ اگر ان کی ہیلپ کریں گے تو وہ آگے سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے. اور آپ جس کے اوپر بھی آپ کا یقین ہے, میں اخوت کی صرف بات نہیں کر رہا, بہت لوگ کام کر رہے ہیں. الخدمت ہے, کابش ہمارے دوست ہیں, وہ ان کی ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے, وہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کر سکیں. سر میڈیا کی فیلڈ میں آپ نے ایک بڑی سکسیزفل لائف گزاری ہے, ابھی ہم نے آپ کی پروفائل بھی دیکھی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہماری یوتھ ہے جو میس کام کر رہی ہے, ایک بڑی تعداد میں لوگ میس کام کی ڈگریز لے رہے ہیں, ان کے مائنڈ میں کانسیپٹ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم میس کام کریں گے اور ٹی وی پہ چلے جائیں گے, اینکرنگ کریں گے, یا سیکنڈ اب آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے ایک آپشنس موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس میں کن فیکٹرز نے سب سے زیادہ رول پلے کیا, اور جو یوتھ ہے اس کو آج کل کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے جو کمی محسوس ہو رہی ہے آج کی یوتھ میں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ ڈائریکشن لیس ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, ڈگری کرتے ہیں تو وہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈگری کون سی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. یہی نہیں سمجھ آتی کہ بھئی ہم 2 سال لگا رہے ہیں, 4 سال لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں. چرن آؤٹ ہو رہی ہیں ڈگریز لے کے لوگ باہر آ رہے ہیں, جابز نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ جی میں نے ڈگری کرنی ہے یا میں نے ماسٹرز کرنا ہے تو میں نے ماسٹرز کر لیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اب آپ بھی دیکھتے ہوں گے معاشرے میں ہر آدمی آپ کو ملے گا وہ کہے گا یا میں نے ڈگری کر لی ہے اب جاب کوئی نہیں, جابس نہیں. بالکل. اچھا, پھر فرسٹریشن گھر والوں کے لیے بھی, ان کے لیے پرسنل لیول پہ بھی, اسی کی وجہ سے مینٹلی جو ایک جو ڈیزیزز ہیں, مینٹل ڈیزیزز, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس میں ہماری ایک جو اخلاقیات کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت پیچھے چلا گیا. ہماری اوور آل قوم میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قوم کے لیے وہ اخلاقیات ہے. قومیں جو ہے نا وہ معیشتوں سے تباہ نہیں ہوتی, بری معیشت سے تباہ نہیں ہوتی, بری اخلاقیات سے تباہ ہوتی. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ ایک ڈائریکشن لیس قوم بن چکے ہوئے ہیں, ایک ہجوم بن چکے ہوئے ہیں, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے.
کوئی انڈیویجول لیول پہ بھی ڈائریکشن نظر نہیں آتی اور کلیکٹیو لیول پہ بھی نہیں آ رہی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے بیہیو کیسے کرنا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ہم میچ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ لڑائیاں کر لیتے ہیں، ہم کہیں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پیشنس نہیں رہ گئی ہے۔ ایک فرسٹریٹڈ قوم جو ہے وہ کبھی بھی بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ تو خیر ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ کو سب سے زیادہ جو زور دینا چاہیے نا، وہ اپنی اخلاقیات پہ دینا چاہیے، کیریکٹر بلڈنگ پہ دینا چاہیے، کیونکہ اب ہم لوگ بالکل چھوڑ چکے ہیں قائد اعظم کو، صرف ہم یاد ہی کرتے ہیں ان کی برسی والے دن، حالانکہ ان کے بارے میں تو بڑی بڑی آپ کوٹیشنز اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایز دیر واز نو کریز ان ہز ڈریس دیر واز نو ٹوسٹ ان ہز کیریکٹر۔ دیکھیں نا، یعنی جو غیر مسلم تھے وہ ان کے کیریکٹر کی قسمیں کھاتے تھے۔ بالکل۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ کمپیریزن آپ خود کر لیجئے۔ تو اور کیریکٹر کی جہاں پہ بات آتی ہے تو میری نظر میں سب سے بڑی جو کیریکٹرسٹک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹو بی اوتھینٹک۔ صحیح۔ آپ کتنے اوتھینٹک ہیں، آپ کے اوپر آپ کا باس، آپ کے والد صاحب، آپ کا دوست کتنا ریلائی کر سکتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے اوتھینٹک ہیں ہم۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اصول بنانے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، آنے والے وقت میں فیوچر میں آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہوں؟ میرا خواب ہے کہ میں ایسا ملک دیکھوں، پاکستان، جو ڈیزرو کرتا تھا، جس لیے بنایا گیا تھا، صحیح۔ وہ دیکھ سکوں۔ اور اس کے لیے ابھی تو بڑا لمبا سفر نظر آ رہا ہے مجھے، اور اس میں ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ مایوسی یا قنوطیت یا یاسیت جو ہے وہ تمام انرجیز کو کھا جاتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو حقائق ہیں ان کی پردہ پوشی کریں، ان کو دیکھیں ہی نہ، ان کو انالائز نہ کریں۔ تو وائل انالائزنگ دا فیکٹس اینڈ دی فیکچوئل سچویشن وی مسٹ موو فارورڈ۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس اے ونڈرفل جاب جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے پاکستان میں کہ، اور ایک ایسی بار سیٹ کر دیا جس کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے اپنی شبانہ روز جو محنت ہے اس کے تحت، اور خاص طور پہ جو ان کا ویژن ہے، محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک ویژن کے تحت جب وہ محنت کی جاتی ہے تو وہ اس کا ڈبلی امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں۔ میں تو جب بھی آتا ہوں تو وہ یاد کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، آج بھی انہوں نے بلایا۔ اور جو کام وہ کر رہے ہیں خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے، مینٹل ڈیزیزز کے حوالے سے، پھر باقی جو ویلفیئر کا کام ہے اس حوالے سے، اور پھر یہ جو لوگوں میں ایک اویئرنیس ہے اچھی باتوں کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، دیکھیں نا کتنا بڑا کام ہے یہ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیسے ہم جا رہے ہیں آگے۔ تو وہ ڈائریکشن دینے کا جو کام جو شاہ صاحب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آل سلوٹس ٹو ہم۔ تھینک یو سو مچ اسرار کسانہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ یہاں پہ آئے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ ایک بات کی کہ نارمیلسی اور اعتدال، یہ اگر انسان کی زندگی میں شامل ہو تو وہ اس کی زندگی کو کتنا خوبصورت اور اس کی شخصیت کو کتنا پر اثر بنا دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔